شازیہ اور میں پکی سہیلیاں تھیں۔ وہ ذہین تھی اور میں محنتی۔ جب ذہانت اور محنت مل جائیں تو کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ ہم دونوں روزانہ شام کو 2 گھنٹے پڑھتے۔ یہ مشترکہ محنت رنگ لاتی، کبھی میں فرسٹ پوزیشن لیتی تو کبھی وہ۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ہم میں مقابلہ رہتا، لیکن کبھی حسد کو دل میں جگہ نہ دی۔ تاہم کلاس کی اکثر لڑکیاں ہماری دوستی سے جلتی تھیں۔ وہ ہم کو لڑانے کی کوشش بھی کرتی مگر کامیاب نہ ہوتی۔ جن دنوں میں فرسٹ ایئر میں تھی، ایک ایسا سانحہ رونما ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ہم ان دنوں خانے وال میں رہتے تھے۔ ایک روز ماموں ممانی کی طرف سے شادی کا کارڈ موصول ہوا۔ ان کے بیٹے کے سر پر سہرا سجنا تھا۔ دعوت نامہ ملتے ہی امی جان کھل اٹھی۔ آج اکلوتے بھتیجے کی شادی کا کارڈ آیا تھا، کیوں خوش نہ ہوتی؟ اسلم کو بے حد پیار کرتی تھیں۔ بدقسمتی سے میں اس شادی میں نہ جا سکی، میرے پیپرز ہو رہے تھے، لہٰذا امی ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھ کو شازیہ کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ ان کا گھر نزدیک ہی تھا، میں دن میں اپنے گھر بھی آ جا سکتی تھی۔ بہرحال شازیہ کے گھر پر رہ گئی۔ یوں ہم اکٹھے پرچے کی تیاری کرنے لگے۔ امی ابو اور بھائی شادی میں شرکت کرنے روانہ ہو گئے۔ اسی رات اطلاع ملی کہ 2 لاریوں کی ٹکر ہو گئی ہے اور بھائی کی بارات اسی لاری میں تھی۔ کافی لوگ موقع پر دم توڑ گئے، انہی میں میرے والدین اور اکلوتا بھائی بھی تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے جان لیوا تھا، مگر ہر حالت میں موت کے وار کو سہنا پڑتا ہے۔ حادثے کے بعد بھائی اور والدین کے جسد خاکی کی تدفین کے لیے لائے گئے۔ مجھ کو ان کا آخری دیدار بھی نہ کرنے دیا گیا، کیونکہ کافی مسخ چہرے تھے اور ان کے بدن بھی زخموں سے چور تھے۔ گھر بھی نہ جانے دیا گیا، وہاں رشتہ دار آئے، کچھ دن رہ کر چلے گئے۔ شازیہ کی امی نے آہو بقا سے بچانے کی خاطر اپنے گھر پر روکے رکھا۔ قریبی رشتہ داروں میں ایک خالہ، ایک پھوپھی بھی تھیں، جو بعد میں میری سرپرستی کی آرزومند ہو گئیں۔ تاہم سال بھر میں شازیہ کے گھر رہی۔ سیکنڈ ایئر کے پرچے دیے، خالہ لینے آ گئیں۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ جاؤں۔ میں چاہتی تھی کہ شازیہ کے ساتھ رہ کر ایف ایس سی مکمل کر لوں۔ کالج میں تبدیل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خالہ نے بہت اصرار کیا تو شازیہ کی والدہ مجبور ہو گئیں اور انہوں نے مجھے حقیقی خالہ کو سونپ دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد پھوپھی بھی دعوے دار ہو گئیں، لیکن میں ان کے ساتھ نہ گئی۔ بظاہر خالہ زیادہ پیار جتلاتی تھیں۔ محبت کے اس پھول کو دیکھ کر اندازہ نہ کر سکی کہ یہ کاغذ کا پھول ثابت ہوگا اور اس میں خوشبو نہ ہوگی۔ جلد ہی یہ راز آشکار ہو گیا کہ خالہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور محبت کی وجہ سے نہیں لائیں۔ ان کو گھر میں کام کاج کے لیے بہت تکلیف تھی، لہٰذا میری صورت میں ملازمہ چاہیے تھی۔ بن ماں باپ کے تھی، جیسا چاہے رکھ سکتی تھی۔ میں نازو پلی تھی، گھریلو کام سے ناواقف تھی، لیکن مجھ سے سارے کام لیے جاتے تھے۔ کبھی امی نے مجھے کام کاج کو ہاتھ نہ لگانے دیا تھا۔ جیسا خالہ نے چاہا ایسا سکھ ان کو نہ دے سکی۔ میں چھوئی موئی سی لڑکی بھلا ان کے گھر کا بیڑا کیسے اٹھا سکتی تھی؟ جب ان کی منشا کے مطابق من چاہے کردار میں نہ ڈھل سکی تو ان کا سکون مجھ سے خراب ہونے لگا اور ان کا سلوک بھی مجھ سے برا ہو گیا۔ اب وہ دن بھر کوستی اور میں روتی، وہ مجھ سے بیزار اور میں ان سے پناہ مانگنے لگی۔ کھانا پینا چھوٹ گیا اور میں پہلے سے آدھی رہ گئی۔ ایک روز انہوں نے کھانا دیتے ہوئے 100 باتیں سنا دی۔ میں کھانا ایک طرف رکھ کر رونے لگی۔ اتفاق کے اسی وقت اچانک ہی شازیہ اور اس کی والدہ میرا حال معلوم کرنے آئیں۔ مجھے یوں بلکتے دیکھ کر دم بخود رہ گئیں۔ حیران ہو گئیں کہ یہ میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تم آدھی سے بھی کم رہ گئی ہو، اتنا ناخوش ہو یہاں؟ اس پر خالہ نے جواب دیا، یہ منحوس لڑکی جب سے گھر آئی ہے، گھر میں ماتمی فضا بنا رکھی ہے۔ اس کو روتے دیکھ کر ہم ہنسی کو ترس گئے ہیں۔ ضرور ایک نہ ایک دن ہم پر بھی یہ بجلی کی طرح گرے گی۔ اف میرے خدا، اگر تم سے نہیں سنبھالی جاتی تو ہمیں دے دو، لیکن اس طرح کے لفظ تو منہ سے نہ نکالو۔ ہاں ہاں لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب سے آئی ہے گھر میں روز کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ خالہ کا ایسا سلوک دیکھ کر تو آنٹی مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ میں نے دوبارہ اپنے کالج میں داخلہ لے لیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ یہاں آ کر بے حد سکون ملا۔ آنٹی تو شروع دن سے ہی مجھ سے محبت کرتی تھیں۔ جب سے پیدا ہوئی تھی تبھی سے ان کی گود میں رہی اور ان کے ہاتھوں میں پلی تھی۔ وہ مجھ میں اور اپنی بیٹی میں کوئی فرق نہیں رکھتی تھیں۔ بی اے کے بعد شازیہ کے لیے رشتے آنے لگے۔ سب جانتے تھے کہ میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جس کے والدین اور بھائی حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ تبھی لوگ مجھے اپنانے سے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے شاید مجھ میں واقعی کوئی نحوست ہے۔ شازیہ کی شادی ہو گئی۔
وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ شوہر اچھا ملا، اسے خوش رکھتا تھا۔ سسرالی بھی مہربان، مہذب اور بااخلاق تھی۔ میری سہیلی بہت خوش تھی، لیکن اسے میری فکر تھی۔ شازیہ سے زیادہ اس کے والدین کو میری فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے کہ انہیں پھپھو نے دوبارہ کوشش کی۔ دراصل والدین کی جائیداد، مکان وغیرہ اب میں ہی تنہا وارث رہ گئی تھی، اور پھوپھی کا خیال تھا صاحب جائیداد لڑکی ہے تو کیوں نہ اسے اپنے بیٹے کے لیے بیاہ لوں۔ مجھے پھوپھی اور ان کے بیٹے سے سخت چڑ تھی، وہ مجھے بالکل ناپسند تھا۔ میں اس سے شادی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی جان کو ان لوگوں نے بہت ستایا، یہ بات میں نے کانوں سے سن لی تھی کہ اپنی لڑکی ہے اور جائیداد بھی ہمارے باپ دادا کی ہے تو کیوں غیر مزے اڑائیں۔ پھوپھی بیٹے سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی، میں نے سن لیا، تب سے ان سے نفرت ہو گئی۔ صاف انکار کر دیا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ جب لڑکی نہیں راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی۔ لہٰذا آنٹی نے پھوپھی کو سمجھایا کہ یہ بالغ بچی ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے، ہاں یہ قبول کر لے تو ہم کو کیا اعتراض ہے۔ پھوپھی نے مجھے آرام سے سمجھانا چاہا، میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گی، میں ویسے بھی بینک میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اس لیے محنت کر رہی ہوں، MBA کا ارادہ ہے، آپ میری تعلیم میں رکھنے نہ ڈالیں، اگر جائیداد پر نظر ہے تو لے لیں۔ ایسے جواب کی ان کو توقع نہ تھی، برا مان کر چلی گئیں اور دوبارہ نہ لوٹیں۔ تم روٹھے ہم چھوٹے، میں نے تو شکر کیا اور پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ انہی دنوں آنٹی کے بیٹے سبحان بھی لندن سے واپس آ گئے۔ سبحان کو بچپن سے جانتی تھی، اب وہ اور خوبصورت ہو گئے تھے۔ انکل اور آنٹی نے باہم مشورہ کیا کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کے لیے اسے بیاہ لیں۔ مجھ سے پوچھا تو برا مان گئی، کیونکہ سبحان کو بھائی کہا کرتی تھی، کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، ان سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آنٹی نے سمجھایا تو مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ میری جائیداد کی وجہ سے بہو بنانے پر تو نہیں تل گئی۔ ان سے جھگڑا کر لیا، جھگڑ تو پڑی، اب جاتی کہاں۔ سوچا خالہ سے پپھو بھلی، اور کب تک غیروں کے در پر پڑی رہوں گی۔ یوں بھی شازیہ کے بیاہ کے بعد اب میرا یہاں جی نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے سبحان بھی واپس آ گئے تھے، اب یا تو گھر میں وہ رہتے یا میں۔ اس طرح سے ایک غیر نوجوان لڑکے کے ہوتے ہوئے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے ٹھان لیا۔ اسی روز آنٹی کے گھر سے پپھو کو فون کیا کہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ فون سنتے ہی وہ سر کے بل دوڑی چلی آئیں، سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آنٹی منہ تکتی رہ گئی اور میں نادان پھوپھی کے ہمراہ ان کے گھر چلی گئی۔ کچھ دن تو انہوں نے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا، کام ان کی نوکرانیاں کرتی تھیں۔ میں گھر میں کسی شے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جلد ہی یہ راز کھل گیا کہ انہوں نے دراصل مجھے میری جائیداد ہتھیانے کے لیے اپنایا ہے۔ انہوں نے کاغذات تیار کروا لیے اور اب دستخط کرانے کے چکر میں تھی۔ میں ان پڑھ نہیں تھی کہ یوں ہی دستخط کر دیتی۔ پہلے باتوں سے رام کرنے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ میں اس طرح موم ہونے والی نہیں تو خاموشی اختیار کر لی۔ ایک شب کھانے میں کچھ ملا کر کھلا دیا اور جب میں بے سدھ ہو گئی تو کاغذات پر میرے انگوٹھے لگا لیے۔ دستخط شاید جعلی کر لیے ہوں، نہیں جانتی کس قسم کے کاغذات تھے۔ انہوں نے میرا انگوٹھا صاف کر دیا، پھر بھی ہلکا سا کالی روشنائی کا نشان رہ گیا۔ میں صبح ہاتھ دھوتے وقت اپنے انگوٹھے پر دیکھ رہی تھی، حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ نشان کیسا ہے۔ میں نے انگوٹھے پر سیاہی نہیں لگائی تھی۔ پھر یاد آیا کہ رات کھانا کھاتے ہی بے سدھ ہو کر گر گئی تھی، صبح تک گہری بے ہوشی میں رہی۔ یقیناً انہوں نے کھانے میں نشاور کوئی شے ملا دی تھی اور کاغذات پر انگوٹھا ثبت کرا لیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی پریشان ہو گئی۔ پھوپھی سے انگوٹھا دکھا کر پوچھا کہ اس پر سیاہی لگی ہے اور رات آپ لوگوں نے کیا ملا کر مجھے بے ہوش کیا تھا؟ وہ ذرا بھی نہیں گھبرائیں، بولی وہم ہے تمہارا، کچھ ایسا ہم نے کیوں کرنا تھا، جانے کب تمہارے انگوٹھے پر سیاہی لگ گئی، میں کیا جانوں۔ میں اس دم خاموش ہو گئی، لیکن موقع ملتے ہی شازیہ کے ابو کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹی تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، آج نہیں تو کل ضرور یہ تمہاری جان کے بیری ہو جائیں گے، کیونکہ تمہاری جائیداد ہتھیانہ ان کا خواب ہے۔ میں کسی وکیل سے بات کرتا ہوں، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ انکل مجھے آ کر لے جائیے۔ وہ بیچارے سٹ پٹائے کہ کیا کریں، اصل وارثوں سے کیسے نمٹیں۔ انہی دنوں وہ اتفاق سے کوٹ گئے۔ ایک وکیل کے دفتر میں ایک غیر معروف اخبار دیکھا جس میں اطلاع شائع ہوئی تھی کہ فلاں بنت فلاں نے پار آف اٹارنی اپنے پھوپھا کو دے دی ہے، اب وہی جائیداد کے سرپرست ہوں گے اور پھوپھی دیکھ بھال کریں گی۔ غرض کچھ ایسا اشتہار تھا کہ انکل گھبرا گئے۔ انہوں نے آنٹی کو بھیجا، وہ آئیں تو پھوپھو نے ناک منہ چڑھا کر کہا، تم کیوں آئی ہو جب بچی تمہارے گھر رہنا نہیں چاہتی؟ اس نے خود مجھے فون کر کے بلایا ہے، تم نہ اس کی رشتہ دار ہو نہ کوئی اور اختیار ہے تمہارا، جبکہ میں اس کی پھوپھی ہوں، سگی پھوپھی۔
اس کی سرپرست اور وارث۔ جب دیکھا کہ معاملہ گمبھیر ہے تو میں نے پھوپھی سے کہا، میرا جی کچھ دنوں سے گھبرا رہا تھا، میں نے آنٹی کو بلوایا ہے، چند دن ان کے پاس رہ لوں پھر آ جاؤں گی، آپ اجازت دیں، کیونکہ شازیہ میکے سے آئی ہوئی ہے، مجھے بھی اس سے ملنا ہے۔ میرے تیور دیکھ کر پھوپھی نے ناچار ہاں کہی اور میں آنٹی کے ساتھ آ گئی۔ تبھی انکل کوٹ گئے، پتہ چلا کہ پاور آف اٹارنی پھوپھا کو جاری کر دی گئی ہے۔ وکیل سے رابطہ کیا اور میری طرف سے کاغذات کینسل کرائے گئے، جس کے لیے مجھے کورٹ بھی جانا پڑا۔ بروقت مداخلت کے باعث میری جائیداد تو وہ نہ ہتھیا سکے، مگر جان کے دشمن ضرور ہو گئے۔ ایک روز ٹھنڈے دل سے سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ آنٹی صحیح کہتی ہیں، بغیر کوئی رشتہ استوار کیے میں کب تک ان کے پاس رہوں گی۔ آج پھوپھی جان آ گئی ہیں، کل کوئی اور ددیالی ننیالی رشتہ دار آ جائیں گے، وہ کب تک مقابلہ کروں گی ان کا۔ سبحان میں کوئی برائی نہ تھی، لاکھوں سے اچھے تھے، ایک ایسے مخلص گھرانے پر رشک کرنا چاہیے جن کو میں بچپن سے جانتی تھی۔ یہ میری بہت بڑی حماقت تھی کہ میں نے ان لوگوں پر شک کیا، غیر تو اپنوں سے بھی اچھے تھے، انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہا تھا اور میں انہی پر شک کر رہی تھی۔ انہی سوچوں میں ندامت ہونے لگی، میں نے فیصلہ کیا کہ اب اور نہیں سوچوں گی۔ شازیہ نے بھی سمجھایا کہ امی ابو کی بات مان لو، وہ تمہارا بہتر ہی چاہتے ہیں، تم باہر کہیں اگر جاؤ گی نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے، باہر کے لوگوں کا کیا اعتبار کہ وہ کیا سلوک کریں، بیٹیوں کے رشتے بہت سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی رشتہ آیا بھی تو امی ابو ڈرتے ہیں کہ لوگ اچھے نہ نکلے تو جانے کیا سلوک کریں۔ خدا کا شکر میں نے بات سمجھ لی، عقل آ گئی اور آنٹی کو ہاں کہتی، یوں میری سبحان سے شادی ہو گئی۔ بے شک وہ غیر ہو کر اپنے تھے، مگر اپنوں سے بھی اچھے تھے۔ ان کے ساتھ زندگی مجھے راس آ گئی۔ آج جبکہ میرے 3 بچے ہیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی ہوں، آنٹی اور انکل بہت یاد آتے ہیں۔ شکر کرتی ہوں شازیہ جیسی باوفا دوست ملی اور اس کے والدین جیسے مخلص ہمسائے ملے، ورنہ مجھ بے سہارا لڑکی کا دنیا جانے کیا حشر کرتی۔ سچ ہے کہ حسن ایک دولت ہے، لیکن عقل سے بڑھ کر نہیں، عقل حسن سے بھی بڑی نعمت ہے۔ حسن بک جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن عقل نہ بکتی ہے نہ دھوکہ کھانے دیتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، اور جس کے پاس یہ نعمت ہو وہ راج کرتا ہے۔ اب جب کہ عرصہ بیت گیا ہے تب کچھ عقل آئی ہے، پر 9 عمری تھی، کم سنی میں کیا کیا غلطیاں انسان کر گزرتا ہے، مگر احساس نہیں ہوتا۔ خود کو عقل مند سمجھنا بھی بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ عقل مند لوگ گھمنڈ نہیں کرتے اور نہ خود کو عقل مند گردانتے ہیں، اور یہی ان کی دانشوری کی نشانی ہے۔